اس سے پہلے کہ میں ایجنڈا آئٹمز پہ جاؤں، میں کل کے جلسے کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ حکومت کا موقف، عدالتوں کا موقف، جس میں بہت کلیئر طور پہ کہا گیا تھا کہ اور NCOC کی جو ریکمنڈیشنز ہیں خاص طور پہ، ان کی روشنی میں کوئی بھی جلسے جلوس کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن باوجود حکومت کی اور قانونی اداروں کی آبجیکشن کے باوجود اپوزیشن نے کل ایک جلسہ کیا۔ اب میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوا، کتنا فیل ہوا، لیکن میں ملتان کے عوام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ 25 لاکھ کی آبادی ملتان کی ہے۔ 25 لاکھ میں اگر 10 سے 15 ہزار لوگ آئے ہیں، جس میں سے کہ 3 ہزار لوگ سندھ سے لائے گئے تھے، تو یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ جلسہ مکمل طور پہ ناکام تھا۔ ملتان کے عوام نے PDM کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا اور ایک ایسی ہلڑ بازی کا اہتمام کیا گیا جس سے کہ ٹی وی اسکرینوں پہ رہنے کی خواہش کا ایک اظہار تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو ان کی تقاریر میں کوئی ملک کے لیے بہتری کی باتیں تھیں، نہ کوئی غریب کے لیے پروگرام تھا، نہ ان کا ذکر تھا، اور جس زہر سے آلودہ لہجہ PMLN کی لیڈرشپ کا تھا، اس سے بالکل یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفاد، اپنے خاندان اور اپنی غیر قانونی دولت جو انہوں نے اقتدار میں جمع کی، اس کی دفاع کے لیے یہ سارا ناٹک تھا۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہمیں بالکل کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے جلسوں جلوسوں سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اتنے بڑے جلسے کر چکے ہیں کہ ہم سے بڑے جلسے شاید ہی کسی نے کیے ہوں، لیکن یہ کوئی جمہوری عمل نہیں ہے۔ اس وقت جلسے جلوسوں کی مخالفت کرنا یا اس پہ پابندی لگانا، یہ بالکل جمہوری کانٹیکسٹ میں ہے ہی نہیں۔ یہ تو دنیا میں جو وبا آئی ہوئی ہے، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ملکوں نے کرفیو نافذ کر دیا ہے، کچھ نے ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو اسپتال ہیں ان کی ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی جو پہلی لہر آئی تھی اس میں ہم نے میڈیکل ایکوپمنٹ، اسپتال، سب کچھ، اس کو ہم نے ایک بڑی مناسب سطح تک لے آئے، لیکن 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اسی طرح سے ان SOPs کی وائلیشن کرتے رہیں، جس کا کہ اپوزیشن گائے بگائے مظاہرہ کرتی رہتی ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی یہی ایک وجہ ہے کہ کووڈ کے دوران جلسے جلوسوں پہ پابندی ہے، اور کوئی بضد ہے کہ وہ عوام کو اس خطرے میں جھونکے تو عوام اس کا حساب لیں گے، کیونکہ جان بوجھ کر اگر یہ اپنے آپ کو سیاسی قائدین کہتے ہیں تو اس کے باوجود لوگوں کو خطرے میں ڈالنا یہ کہاں کی منطق ہے؟ جس طرح سے وائلیٹ کیا گیا اور شہر کو ایک اکھاڑا بنائے رکھا، تو اس سے نہ تو جمہوریت کی کاز ہوتی ہے، اور جو خاص طور پہ جو اس میں جو اندیشہ ہے لوگوں کو اس لہر سے، اس وبا سے کہ لگنے کا، ہمیں اس کی زیادہ فکر ہے۔ نہ ہم جلسوں سے گھبراتے ہیں، نہ گھبرائیں گے۔ ابھی لاہور میں بھی جو جلسہ ان کا ہونے والا ہے، گو کہ ہم
گاہے بگاہے حالات کو آبزرو کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت تک ہماری جو حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نہیں روکیں گے. پابندی ہے جلسے پہ، لیکن ہم نہیں روکیں گے. جس نے جانا ہے جائے، کہ ہم دیکھ لیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر انہوں نے کیا، ظاہر ہے کہ ہم ان لیڈران کے خلاف ایکشن لیں گے. تو جو ان کا یہ ایک جو ناٹک ہے، جس میں کہ یہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کہ ملک بڑی مشکل سے اکانومی اس کی بحال ہو رہی ہے، انڈسٹریز دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، روزگار دوبارہ بحال ہو رہا ہے، ایسے موقع پر ایک اس وبا کو اس طرح سے زیادہ پھیلا دینا نہ تو اکانومی کے فیور میں ہے، معیشت کے فیور میں ہے، اور نہ ہی لوگوں کی اور ہمارے اسپتالوں کی اور ہمارا جو ایک ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے وہ اتنی بڑی تعداد کو برداشت کر سکتا ہے. اگر ہم پہلے اس میں بچے ہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایس او پیز پہ کافی حد تک عمل کیا گیا، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہمارا حال بھی وہی یورپ، امریکہ اور ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کی طرح ہوتا. تو یہ میں جلسے کے بارے میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہی ہے کہ انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا ہے، اور خاص طور پہ مریم نواز، جو کہ سچ بول ہی نہیں سکتی ہیں. جو بھی انہوں نے باتیں کی جھوٹ پر مبنی تھیں، اور اس کے سلسلے میں ہم ایک پوری ان کی ایک عوام کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو انہوں نے تاریخی جھوٹ بولے اور سچ کیا تھا. اس کے بعد جو ہمارا اب آتے ہیں ایجنڈے پہ، تو ایجنڈے میں جو سب سے پہلے بات کی گئی وہ تھی ہمارے جو 2 میجر کنسٹرکشن کے جو پروجیکٹس ہیں، ایک راوی اور دوسرا بنڈل آئی لینڈ. دونوں پہ پریزنٹیشن دی گئی، جس میں کہ بتایا گیا کہ کس طرح جو راوی کا جو پروجیکٹ ہے، جو کہ لاہور کی جو جتنے بھی مسائل ہیں، جس میں کہ اس کا پانی کی سطح کا نیچے چلے جانا، فلڈنگ ہونا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی سیلاب کی کیفیت آئے تو اس میں پورا شاہدرہ ڈوب سکتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جہاں پہ کہ آپ فلڈ پروٹیکشن کی تدابیر اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ جو امبینکمنٹس بناتے ہیں آپ، تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ اللیگل کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں، لوگ قبضہ گروپ آ جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پروجیکٹ پرائم منسٹر صاحب کی جس طرح کہ ان کی ایک ڈٹرمنیشن ہے کہ اس کو ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. مشکلات، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑی مشکلات آئیں گی، لیکن جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب ہیں کہ وہ مشکلات سے بجائے گھبرانے سے وہ ان کے مقابلے کے لیے ان کا ہمیشہ ایک ان کی کوشش ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کامیاب بھی کرتا ہے. تو اس سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی، اس سے کنسٹرکشن کی انڈسٹری امپروو ہوگی. اس میں جو پانی کا ہے، جو راوی کا جو پانی جو کہ اس وقت سیوریج اور کئی قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، جو بدبو آتی ہے، یہ سارا جو علاقہ ہے، اگر اس پہ اگر ہم نے اس شہر کو نہ بنایا تو اس شہر پہ، اس علاقے پہ بلکہ غیر قانونی کنسٹرکشن تو شروع ہو جائے گی، ابھی بھی ہے. تو اس لیے یہ ایک بڑا اس سے ایک ارادہ کیا گیا ہے پوری اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو ہم بنائیں گے. اور اس سلسلے میں پریزنٹیشن دی گئی جس میں کہ یہ ایک ماڈرن شہر ہوگا، جس میں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے گی، جس میں کہ مختلف کمپنیز نے آلریڈی اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے. اس کو بالکل انوائرمنٹلی بالکل ایک کلین شہر کے طور پہ بنایا جائے گا، اور اس کی ساری کی سٹڈیز بھی ہو رہی ہیں، اور ایک پوری ایک حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ پروجیکٹ یہ لاہور کی بقا کے لیے ہے، اور اس علاقے کو اٹھانے کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم قدر ہے. اسی طرح بنڈل آئی لینڈ جو ہے تو وہ ایک
ایک جزیرہ تھا جو کہ پڑا ہوا تھا، سندھ حکومت سے NOC بھی مل گیا، بعد میں انہوں نے اس کو وڈرا کرنے کی کوشش کی، باتیں ہوئیں، لیکن اب جو ہے تو وہ کافی حد تک اس میں پروگریس آ چکی ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ، کیونکہ وہاں پہ نہ ہمیں لینڈ ایکوزیشن کی ضرورت ہوگی، نہ ادھر کوئی ایسی آبادیاں ہیں، وہاں کی جو مینگرووز ہیں، وہاں پہ جو اس وقت جو سچویشن ہے اس کی بھی ہم ایک وہ بنا رہے ہیں، ایک ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں، جس میں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ اس چیز کا تاثر دے رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مچھلیاں ہیں، وہاں پہ جو سی کی جو اپنا جو وہ ہوتے ہیں، جو آبی وہ ہوتے ہیں، جو ہمارے جی آبی پودے ہو گئے، مینگرووز، تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں، فشریز ہو گئیں، تو اس کو سارے انوائرمنٹل سارے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جائے گی، جس میں کہ توقع ہے کہ تقریباً $60 ارب کے قریب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تخمینہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا شہر بنے گا جس میں کہ اگین باہر کی کمپنیاں، باہر کی کنسٹرکشن کمپنیاں اور ہر قسم کی اس میں فیسلٹی ہوگی، اور اس سے فائدہ سندھ حکومت کو ہوگا، پاکستان کے عوام کو ہوگا، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ وہیں کی انڈسٹریز، وہیں کی لیبر استعمال ہوگی، وہیں کی انڈسٹریز کوئی 40 کے قریب جو انڈسٹریز کنسٹرکشن اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ ان کو ہیلپ ملے گی۔ تو اس میں جو حکومت ہے، اور نہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس کو ہم اسلام آباد لے آئیں اس بنڈل آئیلینڈ کو، تو یہ سندھی میں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بھی ایک بہت ہی اس ایشیا میں ایک بہت ہی، جس طرح کے اور ریور فرنٹ پروجیکٹس بنے مختلف ممالک میں، چاہے سری لنکا ہو، ملیشیا ہو، جہاں پہ مختلف، ایون انڈیا میں، تو یہ اس لیول کا ایک پروجیکٹ ہوگا۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ مواقع، لاکھوں نوکریاں پیدا ہوں گی، اور لاکھوں گھر بھی بنیں گے بٹوین دا ٹو پروجیکٹس۔ تو اس کے بعد جو ہے اہم بات ہوئی، وہ ہوئی جو کہ ظاہر ہے کہ ایک سب سے اہم ترین جو ہمارے اس وقت موضوع گفتگو ہے، وہ ہے کورونا اور کورونا کی ویکسینز۔ اس سلسلے میں نے ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر فیصل سے کہ وہ آ کے تو ہمیں ذرا آگاہی دیں اس پہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں۔ شکریہ شبلی صاحب، بہت مہربانی۔ کابینہ کے سامنے آج ہم نے جو ہمارا ویکسینز کو حصول کرنے کا طریقہ کار اور اسٹریٹجی ہے اس کو سامنے رکھا۔ ان کو سب سے پہلے تو کابینہ کو، وزیر اعظم کو یہ بتایا کہ ابھی تک جو طریقہ کار فالو کیا گیا وہ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، اور پھر ہم نے کابینہ کے سامنے کچھ فیصلے سامنے ان سے ریکویسٹ کیے۔ جو اب تک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے اس میں جو ایکسپرٹ کمیٹیز ہیں، جو اس چیز کے ماہرین ہیں، ان کی رائے کس طرح لی گئی، پھر وہ کیا کرائیٹیریا تھے جس کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ کس کو یا کن لوگوں کو سب سے پہلے ویکسین لگے گی، کن کو اگلے مرحلے میں، اور پھر اس سے آگے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ویکسین کے چناؤ میں جو کرائیٹیریا چاہیے وہ کیا ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ماہرین کی کمیٹیز تھیں انہوں نے تیار کیے اور سامنے پیش کیے۔ پھر یہ اس ویکسین کے حصول کے لیے ایک رقم مختص کی گئی تھی ان پرنسپل ECC کے ذریعے $150 ملین کی، اور وہ جو ہے کابینہ کے سامنے آج رکھی گئی اپروول کے لیے۔ تو آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کابینہ نے اس کو اپروول دیا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جو ویکسین کو اپروو کرنے کے کرائیٹیریا تھے اس میں ہم کون سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ ویکسین کی قسم کیا ہے، یعنی کون سا پلیٹ فارم، کس ٹیکنالوجی کے تحت بن رہی۔ دوسرا، اس کی ایفیکیسی یعنی افادیت، اس کی پروٹیکشن کا لیول کیا ہے۔ تیسرا، اس کی سیفٹی یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس خطرناک تو نہیں۔ چوتھا کہ اگر اس کو مینٹین کرنے کے لیے کولڈ چین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ پھر کاسٹ، پھر اس کے علاوہ کہ جو اس ویکسین کو بنا رہا ہے، جس کی بھی آپ بات کریں، کیا اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کتنی ہے، کیا وہ اس تعداد میں ویکسین سپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں، اور آخر میں پاکستان کے لیے اس ویکسین کو حصول کرنے کی جو ہے کیپیبلٹی، ان ادر ورڈز ہمارے پاس اس کی ایکسیس حاصل ہے کہ نہیں۔ ان 7 کرائیٹیریا کو نظر رکھا گیا۔ اس کے تحت مختلف کمپنیز کو شارٹ لسٹ کیا گیا اور جن کے ساتھ اب فردر گفتگو ہوگی، اور ان کے ساتھ آلریڈی جو ہے ابتدائی کانورسیشن شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ویکسین کے استعمال کی جو پرائرٹی ہے لوگوں کے حساب سے کس کو دی جائے گی،
وہ کچھ یوں ہوگی. اولین ترجیح جو فرنٹ لائن کووڈ کے علاج میں جو فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کی ترجیح ہوگی پہلی. اس کے بعد وہ لوگ جو ایک سرٹن عمر سے زیادہ ہیں, جن کو رسک زیادہ ہے اس کے کمپلیکیشنز کے, خطرات جن کو زیادہ ہیں اس بیماری سے, وہ, اور پھر جو باقی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں. یہ دوسرا سٹیپ ہو گیا, دوسرا مرحلہ ہو گیا. اور تیسرے میں جو ہماری عمومی جنرل پاپولیشن ہے, ان کے لیے ویکسین کا حصول جو ہے وہ اس کو ممکن بنایا جائے. تو اس کے لیے جو کابینہ کے سامنے ہم نے گزارشات رکھی, جو ہمیں فیصلے چاہیے تھے, ایک یہ کہ اصولی اپروول چاہیے تھا ہمیں اس بات کا کہ اس چیز کے ساتھ پروسیڈ کیا جائے, وہ انہوں نے دے دیا. اور دوسرا ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس معاملے کو شفاف رکھنے کے لیے, ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے, اور اس میں مشاورت کا ایلیمنٹ قائم رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کابینہ کی کمیٹی بنا دی جائے, 4 یا 5 رکنی, جو پھر بیٹھ کے اس پہ بڑے ایجائل طریقے سے فیصلے کر سکے. اور اس میں تاکہ ہم جو ہماری جو اولین ترجیح والی پروکیورمنٹ ہے اس پہ ہم قدم اٹھا سکیں. تو یہ تمام ہمارے لیے ڈیسیجنز ہو گئے. سو ان اے نٹ شیل جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے اپروو کیا کہ ایک جلد از جلد ایک طریقہ کار جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے, جس کے ذریعے ایک سیف اور افیکٹو ویکسین جو ہے اس کا حصول ممکن بنایا جائے. اور اس میں چاہے ہمیں ایک سے زیادہ سورسز کو ٹیپ کرنا پڑے, بشمول اگر کوئی مغربی مینوفیکچرر ہیں, بشمول چین کے, تو ہم ان تمام آپشنز کو سامنے رکھ کے آگے چلیں گے. اور جو پرائرٹی ہے استعمال کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو ویکسین کے حوالے سے تو اتنا ہی. سو یہ اچھی خبر ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ 150 ملین تو اس وقت $150 ملین تو اس وقت اپروو ہو گئے ہیں, لیکن اس میں اگر اضافی رقم کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی سامنے لائی جائے گی. بہت شکریہ. اور ریمڈیسیویر کی بھی بات. اچھا, ایک اور دوا جو اس کے لیے کووڈ کے لیے چند مخصوص صورتوں میں استعمال ہوتی ہے, ریمڈیسیویر, اس کے 100 ملی گرام انجیکشن کی قیمت $9,244 سے کم کر کے $5,660 کر دی گئی. اور اس کا بیسس یہ ہے کہ اس کی جو بھی ہمارا وہ ایک میتھڈ ہے اس کو پرائس کو دیکھنے کا, اس میں جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو, انٹرنیشنل پرائسز کو دیکھتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھ کے یہ خاصی میجر ریڈکشن تھی پرائس میں. بہت جی بالکل. دیکھیں, جب آپ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی تو ایف آئی آر درج ہونی چاہیے. جی بالکل. سر ایک تو فیصل صاحب یہ بتا دیں کہ ایک سمری تھی آپ کی, وہ انفلیشن کے حساب سے میڈیسن کی پرائسز انکریز ہو رہی تھی, یاد ہے؟ یہ وہ پڑھ کے سنا دوں سر. 8 نمبر یاد, اس پہ کیا ہوا ہے؟ دوسرا اس میں اس کو نہیں ٹیک اپ کیا گیا. ٹیک اپ نہیں کیا گیا یا ڈیفر کر دیا؟ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا. سر دوسرا, سر شبلی صاحب آپ نے کہا ہے کہ جلسہ لاہور کا کرنے کے کسی کو نہیں روکا جائے گا جو آنا چاہتا ہے, ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جلسہ کریں گے ان کے خلاف مقدمہ ہوگا. بالکل. تو یہ کیا نہیں, یہ بالکل متضاد بات نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر کر رہے ہیں ہم کہ دیکھیں, قانونی طور پہ حکومت یہی کہہ رہی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے ایک جلسہ کرنا, اور اس کی وجوہات کوئی اور نہیں ہے ماں سوائے کورونا کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے. اگر کوئی جاتا ہے جلسے پہ, ہم اس کو نہیں روکیں گے. ہم منتظمین کو, جو منتظمین ہیں یا جو لیڈر ہیں, ان کے خلاف ایکشن لیں گے, اور وہ ایف آئی آر کی صورت میں لیں گے. بیکاز جب آپ ایک گروہ کی سربراہی میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں, ان کو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتے ہیں جو کہ قانونی طور پر جس کی اجازت نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ مرتکب ہو رہے ہیں ایک اس کے. یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر جب صرف آپ سیاستدان ہیں تو آپ پہ جو ہے تو ایف آئی آر نہیں ہوگی. آپ تو مبرہ نہیں ہیں قانون سے نا. تو جب یہ پوری قوم کہہ رہی ہے, جتنے بھی وہ ذہنی طور پہ جو نارمل لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی, دنیا کو دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, آج بھی میرا خیال ہے کہ کتنی 67 جو ہے نا اموات ہوئی ہیں. اب ایسے حالات میں اس قسم کے جلسے کرنا, تو یہ تو آپ دعوت دے رہے ہیں نا. آپ ملک کی معیشت کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی جانوں کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اسپتالوں پہ بھی ایسا لوڈ ڈالنے جا رہے ہیں جس کے کہ ایک حد ہوتی ہے نا. کسی بھی ملک میں, امریکہ میں بھی ہو, ان کی تو آبادی
320 ملین یا 350 ملین ہے. ہماری تو, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے غلط فگر دی ہو, بٹ سم ویئر اراؤنڈ دیٹ, بٹ ہماری تو 22 کروڑ عوام ہے, اس کا اگر 1% بھی ہو تو وہ بھی کتنا بڑا فگر بنتا ہے. تو اس لیے یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت میں میری ریکویسٹ ہوگی میڈیا سے بھی. ایک سیکنڈ نا, آپ ایک سیکنڈ سوال کرتے ہیں, آپ جواب سنتے نہیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر ہمیں آپ کے میڈیا کے تھرو, آپ جرنلسٹ کے تھرو, ہماری ریکویسٹ ہے پورے پاکستانی عوام سے کہ دیکھیں جی یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک بہت سیریس چیز ہے. اس پہ ہمیں جو NCOC جس نے کہ ہمیں بڑے ہی کامیابی کے ساتھ انہی کی ہم جو بھی ان کے جو اسٹریٹجیز ہوتی تھیں, جو بھی یہ ہمیں ہدایات دیتے تھے, جو کہ سائنٹیفک اور ڈاکٹرز اور سارے اسپیشلسٹ لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ان کی بنیاد پہ ہم وہ پہلی لہر ہم نے نسبتاً دوسری دنیا کے مقابلے میں ہم نے بڑی کامیابی سے اس کو ہینڈل کیا. اب ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے تو ایک بڑی اس سے زور سے آئے جو کہ آئی ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا غیر ذمہ داری کا ثبوت ہوگا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لاہور اگر ملتان والی جو سچویشن ہے جس میں کہ ایک ڈرامہ بنا دیا جائے, ہم جو ہے تو بالکل ہم کہیں گے یہ ادھر آپ نہیں جا سکتے, یہ جلسے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور اگر جو ترغیب دیں گے, جو اس کو آرگنائز کریں گے, تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے خلاف. سر کاشف سر میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ پیمز ہاسپٹل کے امپلائیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ پہ ہیں اور انہوں نے کو تالہ بندی کی بھی کال دی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا شبیر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے ایک نیریٹو ہے کہ اگر حکومت نے جلسے روکنے ہیں تو مکمل لاک ڈاؤن کر دے تو پھر جلسوں میں بھی کوئی نہیں جائے گا. تو آپ ایسا کوئی مکمل لاک ڈاؤن کا کوئی آپشن زیر غور ہے یا نہیں؟ تھینک یو. پمز میں جی ہر کسی سے ہر وقت ہم بات کرنے کو تیار ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, اگر ان کی کوئی کنسرنز ہوں کہ ان کو ایڈریس کریں گے. لیکن بیسکلی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو فعال اور بہتر چلانے کے لیے جو ہم طریقہ کار لا رہے ہیں, انشاءاللہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور ہم سب کو لے کر ساتھ چلیں گے. میں ایک سیکنڈ, وہ ایک سوال ان کا بات جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن تو نہ ہم نے پہلے کیا اور نہ ہم ابھی کریں گے, کیونکہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کے لیے پورے ملک کو پیرالائز کر دیا جائے, اس ملک کی اکانومی کو, اس ملک کی معیشت کو اور کاروبار کو, ان دیہڑی دار لوگوں کو جن کو کہ بڑی مشکل سے پرائم منسٹر صاحب کی ایک جو ان کی جو خواہش ہے اس کے برعکس ہم صرف اپوزیشن کے بلیک میل میں آ جائیں اور ان کو روکنے کے لیے ہم ملک کو پیرالائز کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. آپ نے آج اسحاق آصف کا انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ایک ولا ہے جو 70 سال پہلے انہوں نے بنایا تھا, نیب سے بھی ان کو ڈر ہے, اب تک وہ بیمار ہیں اور واپس پاکستان نہیں آ رہے. کہ سارا آپ نے بھی پروگرام دیکھا ہوگا, اس پہ کوئی دیکھیں میں نے تو پروگرام نہیں دیکھا, لیکن میں پروگرام دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے کہ کیا سوال ہوا ہوگا اور کیا جواب ہوگا. نون لیگ کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, یہ تو بولنا کوشش بھی کریں نا, ان سے سچ بولا ہی نہیں جاتا. ان کی تو ہر بات جھوٹ ہے. یہی بات مریم نواز نے کہی تھی کہ انگلینڈ کو تو چھوڑیں, میری تو پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. یہی تھے نواز شریف جنہوں نے کہ پارلیمنٹ کی فلور پہ کچھ کہا کہ یہ ہیں وہ ذرائع. ان کی تو ساری لیڈرشپ کی جو ان کی جو سیاست ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کو پہلی بات تو یہ تھی کہ کس نے کہا ہے کہ آپ ہارٹ ٹاک جیسے ایک شو میں آپ جائیں اور اپنی بے عزتی خود کرائیں. لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ لوگ خود بخود, میں نے ایک لائن سنی تھی چلتے میں جس میں کہ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف از اے کرمنل. آپ نے اگر جو وہ اینکر ہے اس نے بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ وہ بالکل کرمنل ہیں اور یہ کورٹس نے کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو یہ بات تو طے ہے کہ ان کی جو بات ہے وہ ہمیشہ جھوٹ پہ ہوگی. اسحاق ڈار اگر کہہ رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ, اگر ان کو جس طرح کے کہا گیا کہ اگر آپ کی ایک جائیداد ہے تو آپ جا کے تو اپنا وہاں کی عدالتوں میں پیش ہوں اور کسی کو ختم کریں, تو آپ یہاں پہ کیوں چھپ کے آ گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوانڈیا کا روپ نہیں آتا مت آ جاتی. وہ کون سے اقدامات ہیں جو چائنا نے کیے ہیں
اور انہوں نے کورونا کو شکست دی ہے اور آپ ہمسایوں سے نہیں کچھ سیکھ سکے کیا یہاں پہ کیا پرابلم کہاں آ رہی ہے؟ ہم وہاں 4% کی سپورٹ بھی حاصل ہے. آپ سے سر چھوٹا سا ضمنی سوال ہے کہ اگر آپ نے پابندی پہلے 2 کی صورتحال سے ڈفرینٹ آج بات کر رہے ہیں جو پشاور اور ملتان میں، تو کیوں نہیں آپ کورٹس کا راستہ لیتے؟ اگر بلو ایریا والے اور مال روڈ والے اس حوالے سے جا سکتے ہیں کورٹس کے اندر اور کورٹس فیصلے دیتی ہیں، تو وہ راستہ کیوں نہیں اپنا رہے؟ میں جواب دے دیتا ہوں جی. جہاں تک پاکستان کے اقدامات کا تعلق ہے، ہم نے ساری دنیا کے بہتر اقدامات سے سیکھنے کی کوشش کی اور اس کے نتائج آپ کے سامنے رہے ہیں. پہلی لہر میں جو کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی اس پہ دنیا حیران بھی تھی اور تعریف کے کلمات بھی تھے. بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بڑی اہم امریکہ میں شخصیت میں کسی نے کہا کہ اگر امریکہ نے وہ اقدامات کیے ہوتے جو لیری سمرز نے، لیری سمرز، تو $1 ٹریلین کی بچت ہوتی. تو لیکن سر بات یہ کہ یہ کوئی پرفیکٹ سائنس ہے نہیں، اس کے ساتھ ہم ایوالو کر رہے ہیں. اب دوسری لہر کے ہم بیچ میں ہیں، تو ہم پھر سے اگر وہی ڈسپلن اپنا لیں جو ہم نے بطور قوم کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کسی ایک شخص نے نہیں کیا تھا، سارے ملک نے اس میں اکٹھے ہو کے کام کیا تھا، تو اس کے نتائج انشاءاللہ پھر ہمیں بہتر ہاتھ میں آنے شروع ہو جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اقدامات ہیں کچھ ریسنٹ، اس کا اثر آئے گا، لیکن ہمیں اس میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر جی سر جی دیکھیں، ظاہر ہے کہ کورٹ میں جانے کا آپ کہہ رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ کئی لوگ ہوں گے جو کہ جانا چاہ رہے ہوں گے، بیکاز یہ بات اگر تو ایسی ہو کہ کچھ لوگوں کو یہ جو کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہیں وہ جاتے ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ میجورٹی ایسی بھی ہے جو کہ نہیں چاہتی کہ وہ اس قسم کے ماحول میں آئیں جس میں کہ ان کا خدشہ ہو کہ ان کے چانسز بڑھ جائیں اس سے. تو کورٹس نے تو آلریڈی فیصلہ دیا ہوا ہے، اس کو ایک غیر قانونی ایکٹیویٹی بتایا ہوا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ لیڈرشپ کا راستہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی ہوتی ہے نا. اگر سرکار جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونے دے گی، آپ تو وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم نہ صرف خود عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل کریں گے بلکہ کروائیں گے بھی، تو اب آپ کیا عمل کروا رہے ہیں؟ کنٹیمپٹ پہ جائے گورنمنٹ. دیکھیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کی لوازمات ہیں اس قسم کی سچویشنز میں جہاں پہ کہ عوام کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، تو ان کے خلاف نہ صرف کیسز ہونے چاہیے بلکہ آئی ایگری ود یو کہ کورٹ میں جانا چاہیے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی بھی وہ ہے مرتکب ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بضد ہیں کہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے. جی ڈاکٹر صاحب، میں سید مصطفیٰ اقبال. آپ نے ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی اپنے ویکسین کا ذکر کیا، مطلب ایک خوشخبری قوم کو سنائیے. پہلے بتا دیں کہ ویکسین کب تک یہ جو ہے یہ اویلیبل ہوگی، اور دوسرا یہ کہ آپ نے پبلک جنرل پبلک کو آپ نے 3رے نمبر پہ رکھا ہے. اس کی ایک ریزن اور تیسرا یہ ہے کہ آپ یہ ویسے تو مطلب سبزی فروش اور یہ ریڈی پان اور یہ کے لیے تو ریٹ لسٹ جو ہے نا وہ مطلب اس کی پابندی کی ہے. تو یہ کیا یہ پابندی ڈاکٹرز پہ بھی ہوگی جو کہ کوئی 7,000 لے رہا ہے، کوئی 12,000 لے رہا ہے، کوئی 20,000 لے رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر سر ون بائی ون کرو، پھر آپ کو بھی آ جائے. اسی میں بتا دیں کہ یہ جو آپ ویکسین لیں گے اس کا رن آف ٹرائل ہوگا پاکستان میں بیفور یوز؟ ٹھیک ہے، ان کا اکٹھا میں کرتا ہوں. دیکھیں جی، اس کو ڈپلوائے کرنے کے لیے بتدریج کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہر ہے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جو کہ اگر 200 ملین کی یا 20 کروڑ 21 کروڑ کی پاپولیشن ہے تو وہ ہر ایک کو ایک گو میں لگا سکے. تو آپ نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ رسک کے اعتبار سے، معاشرے کو خطرے کے اعتبار سے، معاشرے کے فائدے کے اعتبار سے سب سے پہلی وہ کون سا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جس کو کریں. اس لیے ہم نے کہا جی فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکر جو کووڈ کو کر رہا ہے. پھر دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی، اور یہ دنیا کے اعداد و شمار ہیں کہ 60 سال کی عمر سے زیادہ جو ہے جو خطرہ ہے مورٹیلٹی کا، خدا نخواستہ یہ کمپلیکیشنز کا، وہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے کہا ہم اس پاپولیشن کو کور کریں. اچھا، اس کو کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اس کو فنڈ کرے گی، اس رسپانسبلٹی کو ٹیک آن کرے گی، تو انشاءاللہ یہ کسی پہ بوجھ بھی نہیں آئے. سر آپ نے بڑا اہم سوال کیا. جو ڈاکٹرز کی جو وہ تو سر اس میں ویکسین جب فری ہوگی تو بات کریں. ویکسین کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ڈاکٹرز جو فیس آج کل جو چارج کر رہے اچھا ہیں، میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. اس پہ بھی آ جاتا ہوں. سر آپ نے بات کی اور بڑا اہم جی پروف. سر پروف دیکھیں نا، آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو آپ ویکسین حصول کرنے کی کوشش کریں گے کیا اس نے کوئی اپنی افادیت کی ایویڈنس دکھائی ہوگی؟ بالکل جی. اسی لیے تو یہ کمیٹی ایکسپرٹ کمیٹی بھی بنی ہے، اسی لیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم فیصلہ کریں. تو وہ جو میں نے 6 آپ کو سٹیپس بتایا نا، اس میں افادیت بھی ہے، سیفٹی بھی ہے.
یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا. تو اس میں جی سر اس میں ایفیکیسی سر ٹرائل کے علاوہ جس نے اپنا ایفیکیسی ٹرائل کے بغیر نہیں دکھائی ظاہر ہے وہ نہیں ہو وہ سکتا. پہلے آپ کو لگائیں گے, فکر نہیں کریں. نہیں سر دوسرا وہ جو انجیکشن ہے ریمی ڈیوس بتاتے ہیں تو WHO نے بین کیا ہے, آپ اس کی پرائس کم کر رہے ہیں. سر تیسرا ایک اور سوال ہے, میں اس کو بھی ایکسپلین. یہ تمہارے 9 سوال ہو گئے. سر ایک منٹ سر میجر جنرل عامر اکرام کو ہائی کورٹ کا بھی ڈیسیجن ہے, ایک لا بھی ہے کہ 80-20% کا, اس کے باوجود آپ نے ان کے ڈیپوٹیشن پیریڈ میں کیوں ایکسٹینشن کی؟ دونوں باتیں کر لیتے ہیں جی. دیکھیں جہاں تک ریمڈیسیور کا تعلق ہے WHO نے ایک گائیڈ لائن ایشو کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ذہن میں رہے کہ ریمڈیسیور کے استعمال کی ابھی بھی ایکسپرٹس کی نظر میں ایک گنجائش یہ جگہ موجود ہے. وہ کچھ قدرے سکڑ گئی ہے پہلے کی نسبت, ٹھیک ہے, ان کی WHO کی ریکمنڈیشن سے. انہوں نے بین وغیرہ کوئی نہیں کی, انہوں نے صرف ریکمنڈیشن دی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے یا اس صورت میں. تو اس چیز کے اوپر ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں, دنیا بھر سے آتی ہوئی ایویڈنس کو دیکھتے ہیں اور نیشنل گائیڈ لائن ہم ایشو کرتے ہیں. تو وہ اس طرح سے ایشو ہوگی. آپ کا سوال کا بتا دوں, آپ کو ایڈریس کر دوں گا, باری ان کی پہلے آ گئی تھی نا. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے جی فیس کا یا اس کا, بات یہ ہے کہ آپ کے ہمارے پاس پورا ایک پبلک سیکٹر کا انفراسٹرکچر موجود ہے, پھر پرائیویٹ پریکٹیشنرز موجود ہیں, اس میں ہر رینج کے لوگ موجود ہیں. سو ہم سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نے ضرور X روپے فیس لینی ہے یا Y روپے فیس لینی ہے, ہمارے پاس ایک پورا اسٹرکچر نظام موجود ہے جس میں ہم بطور سٹیزنز عوامی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز میں بھی جا سکتے ہیں, اور اگر میں اور آپ چاہیں تو ہم کسی پرائیویٹ اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن انشاءاللہ ہمارا پبلک سیکٹر کا جو ریمپ اپ کیا گیا, جیسے شبلی صاحب نے بتایا, وہ اتنا واضح تھا. مثلا 2800 سے زیادہ وینٹیلیٹر 2800 سے زیادہ آکسیجن بیڈز ایڈ کیے گئے تھے جون جولائی کے اس ٹائم فریم میں. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی ہمیں مشکل پیش آئے گی. ہمارا عام غریب آدمی جو ہے اس کو رسائی رہے گی. آپ نے سر آخری جی سر نہیں سر وہ انہوں نے ہاں سوری وہ ٹائمنگ والی بات. سر ٹائمنگ کی بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ 1 یا 2 یا 4 یا 8 ہفتے میں آ جائے گی تو وہ بات فکس ہو جاتی ہے. نہیں, یہ موونگ ٹارگٹ ہے. وہ سر نے بڑا اچھا سوال پوچھا, ایویڈنس. یہ ایویڈنس اس وقت ایکیومولیٹ کر رہی ہے, اور جو کمپنیاں اپنی ایویڈنس بتا رہی ہیں وہ ابتدائی ایویڈنس بتا رہی ہیں. کتنے اندازاً کتنا سر میرا خیال ہے 2021 کا جو پہلی سہ-ماہی ہے, 2021 کی پہلی سہ-ماہی میں یہ ممکن ہوگی, پہلا اس کا مرحلہ. دوسری بات جناب آپ نے جو بات کہی وہ سر بات یہ ہے کہ اس وقت جو کیبنٹ کے سامنے فیصلہ رکھا گیا اس میں تمام صورتحال موجودہ کرونا کی, کچھ کنٹینمنٹی کی, اور کچھ آنے والی جو ہم چینجز کر رہے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں NIH میں, ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایک یہ وقتی فیصلہ ہے موجودہ سچویشن کے لیے. آئندہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں بڑی بہتر سچویشن آئے گی. نہیں آیا کرونا ٹیسٹ جو ہے اس کی فیس 2000 سے لے کے 12000 جب سے آپ نے تقریریں شروع کی ہیں 2000 سے 12000 فیس ہو گئی. غریب آدمی کا ستیہ ناش ہو گیا. اور یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے کہ اسد عمر جلسہ کرے تو کرونا نہیں پھیلتا, دوسرے کرے تو پھیلتا. چلیں آپ کا جواب کا موقع دیں تو سر بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جب بھی یہ تقریریں ہوتی تھی عمران صاحب لیوی پیٹرول کی لیوی کے اوپر کر دیتے تھے. ابھی پیٹرول کی قیمت جو ہے نا $40-45 پہ آ گئی ہے. انہوں نے پھر اس کے باوجود بجائے ریلیف دینے کے 4 روپے ڈیزل بڑھا دیا. تمام ترسیلات جو ہوتی ہیں وہ ساری ڈیزل پہ ہوتی ہیں. آپ کیا ان کو دینا چاہتے ہیں, مطلب اس سے آپ نے کیا نتیجہ کیا پبلک کو کر رہی ہے؟ ٹیسٹ کا آپ کو جواب دے دوں. ٹیسٹ کی قیمت فکس کی گئی, پہلے سے کم کی گئی, ٹھیک 6500 پہ فکس کی گئی جو پرائیویٹلی کروانا چاہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ ٹیسٹ 50-60% سے زیادہ ٹیسٹ تو پبلک سیکٹر کے ذریعے ہو رہے ہیں, فری ہو رہے ہیں. تو رسائی اور حصولی ٹیسٹوں کی قائم رہی ہے. آپ نے دوائیوں کی قیمتوں کا ذکر کیا, اسی کمرے میں بیٹھ کے میں نے سمجھایا تھا, میں پھر سمجھا دیتا ہوں. وہ دوائیں صرف 94 دوائیاں ایسی تھیں, 600-700 دوائیوں میں سے, ہزاروں دوائیوں میں سے 94 دوائیاں ایسی تھیں جن کا حصول ہی ختم ہو گیا تھا. اگر اس بات کو ہم نہ سمجھنا چاہیں تو ہماری مرضی. نہیں اس کو بات کو پھر سن لیں پورا مکمل. وہ دوائی جو آپ کو وہ دوا نہیں سر کوئی بات نہیں, میں تسلی سے وہ دوا جو ایک ان ریزنیبل پرائز کی وجہ سے ناپید ہو جائے اس کو تھوڑا سا انکریز دے دینا بہتر ہے بجائے اس کے کہ لوگ بلیک میں 10 گنا کی قیمت پہ خریدتے رہیں. آخری بات آپ نے کہی اسد عمر صاحب کے جلسے کی. دیکھیے بات یہ ہے, ہم کسی بھی
پہلی تو بات یہ میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہماری نمبرز کی کیٹیگری ہے, نمبرز کی جو ہے کٹ آف, اس سے نیچے لوگ تھے, ماسک پہنے ہوئے تھے, فاصلے پہ تھے. اور اگر میں کہتا ہوں اسد عمر صاحب کون ہوں, شبلی ہوں, میں ہوں, جو بھی اگر اس کی خلاف ورزی کرے تو وہ غلط ہے, اگر وہ کرے تو اس کی خلاف ورزی باہر کیا غلط. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتایا کہ جہاں وہ لوگوں کو ملے اس جگہ کی صورتحال بالکل فرق تھی, وہ ہزاروں میں لوگ نہیں تھے. ڈیزل کیا یہ تو کسی اور سے پوچھیں آپ. وزیر اطلاعات شبلی فراز اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے, میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. کیبنٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وبا کی دوسری لہر میں بھی ضابطۂ کار پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. بنڈل آئی لینڈ منصوبے میں سرمایہ کاری سے سندھ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ویکسین کی خریداری کے لیے کچھ کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جلد ہی ویکسین اویلیبل ہوگی, لیکن اگلے سال کی پہلی سہ ماہی میں.